الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها اذا قبض المشتری المبیع بإذن البائع ثم اودعه عند البائع فهلك في يده أي في يد البائع في المدة أو بعدها هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عنده وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك للمشتري. ومنها لو كان المشتري عبدا ماذونا له فأبرأه البائع عن الثمن في المدة بقي خياره عنده لأن الرد امتناع عن التملك والماذون له يليه وعندهما بطل خياره لأنه لما ملكه أي المبيع كان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو ليس من أهله. ومنها إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار ثم أسلم بطل الخيار عندهما لأنه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم وعنده يبطل البيع لأنه لم يملكها فلا يتملكها بإسقاط الخيار وهو مسلم. عبارت کا ترجمہ: ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشتری نے مبیع پر بائع کی اجازت سے قبضہ کیا، پھر بائع کے پاس اس مبیع کو ودیعت رکھ دیا، پھر مدت خیار میں یہ مبیع بائع کے قبضے میں رہتے ہوئے ہلاک ہو گئی تو وہ بائع کے مال سے ہلاک ہوئی، کیونکہ بائع کو واپس دینے سے مشتری کا قبضہ اٹھ گیا، ختم ہو گیا. اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک مشتری مالک نہیں ہوا تھا اور صاحبین کے نزدیک مشتری کے مال سے ہلاک ہوئی، کیونکہ مشتری کے لیے ملک ثابت ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا ودیعت رکھنا صحیح تھا. اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 دن کے خیار کی شرط کے ساتھ خریدنے والا کوئی معزون لہو غلام ہو، پھر مدت خیار کے اندر بائع نے اس کو ثمن سے بری کر دیا، تو امام صاحب کے نزدیک اس کا خیار باقی ہے، کیونکہ واپس کرنا مالک بننے سے رکنا ہے اور عبد معزون لہو اس کا ولی ہے. اور صاحبین کے نزدیک اس کا خیار باطل ہو گیا، اس لیے کہ عبد معزون لہو جب مبیع کا مالک ہو گیا تو اس کی طرف سے واپس کرنا بغیر عوض بائع کو مالک کرنا ہوا، حالانکہ غلام معزون لہو اس کا اہل نہیں ہے. اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ذمی کافر نے دوسرے ذمی کافر سے بشرط خیار شرط کے ساتھ شراب خریدی، پھر مشتری مسلمان ہو گیا تو صاحبین کے نزدیک اس کا خیار باطل ہو گیا، کیونکہ وہ شراب کا مالک ہو گیا. پس وہ بحالت اسلام شراب واپس کرنے کا مالک نہیں ہوگا، اور امام صاحب کے نزدیک بے باطل ہو گئی، اس لیے کہ مشتری شراب کا مالک نہیں ہوا تھا. پس خیار ساقط کر کے بحالت اسلام
اس کا مالک نہیں ہوگا۔ طلبہ عزیز، آج کے درس کے مسائل بھی اسی اصل پر متفرع ہیں کہ خیار شرط مشتری کو ہو تو مدت خیار میں مبیع اس کی ملک میں داخل نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک داخل ہوگی۔ یہ جو اصل گزشتہ سبق میں بیان کیا گیا تھا اور اس پر متفرع ہونے والے 4 مسئلے آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے تھے، آج کا سبق بھی اسی اصل سے متعلق ہیں، اور جو مسائل بیان ہو رہے ہیں وہ بھی اسی اصل پر متفرع ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، خیار مشتری کی صورت میں مشتری نے بائع کی اجازت سے مبیع پر قبضہ کیا، پھر اس مبیع کو بائع کے پاس ودیعت رکھا، پس مبیع مدت خیار میں یا مدت خیار کے بعد بائع کے قبضے میں رہتے ہوئے ہلاک ہو گئی، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع باطل ہو گئی اور یہ مال بائع کا ہلاک ہو گیا، لہذا مشتری و خریدار پر ثمن یا قیمت کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ خیار کی وجہ سے مشتری مالک تو نہیں ہوا تھا، صرف قبضہ کیا تھا، لیکن جب مبیع بائع کی طرف بطور ودیعت واپس کر دی گئی تو مشتری کا مبیع سے قبضہ بھی اٹھ گیا، ختم ہو گیا، تو گویا یہ مبیع بائع کی ملک اور اس کے قبضے سے ضائع اور ہلاک ہو گئی، اور جب بائع کی ملک اور اس کے قبضے سے ضائع ہوئی تو بیع باطل ہو گئی۔ اور بطلان بیع کی صورت میں مشتری و خریدار پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں بھی مشتری پر ثمن یا قیمت کچھ بھی واجب نہیں ہوگی۔ صاحبین کے نزدیک مبیع مشتری کے مال سے تلف ہوئی، کیونکہ صاحبین کے نزدیک خیار مشتری کی صورت میں مبیع پر مشتری کی ملک ثابت ہو جاتی ہے، اور جب مشتری کی ملک ثابت ہو جاتی ہے تو مشتری کا مبیع کو ودیعت رکھنا درست ہو گیا، اور مبیع مودع کے قبضے سے ہلاک ہوئی تو بیع نافذ ہو جاتی ہے اور مشتری و خریدار پر ثمن واجب ہو جاتا ہے، پس اس صورت میں بھی بیع نافذ ہو گئی اور مشتری پر ثمن واجب ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 6، عبد معزون لہو وہ غلام کہلاتا ہے جس کو اس کے آقا و مالک نے تجارت کی اجازت دی ہو۔ اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ اگر مشتری و خریدار عبد معزون لہو ہو اور اس کو 3 دن کا خیار ہو، پھر بائع نے مدت خیار میں اسے ثمن سے بری کر دیا، یعنی ثمن معاف کر دیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا خیار باقی ہے۔ اگر اپنے خیار کے تحت بیع رد کر کے مبیع واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک عبد معزون مبیع کا مالک نہیں ہوا، پس اس کا اپنے خیار کے تحت مبیع کو واپس کرنا مبیع کا مالک بننے سے رک جانا ہوگا، اور عبد معزون کو کسی چیز کا مالک بننے سے رکنے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ بیع کو رد کر کے مبیع کو واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ البتہ صاحبین کے نزدیک اس کا خیار باطل ہو گیا، یعنی عبد معزون اپنے خیار کے تحت اگر بیع فسخ کر کے مبیع واپس کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ صاحبین کے نزدیک عبد معزون جو مشتری ہے مبیع کا مالک ہے، بس اب اس کا مبیع کو بائع کو واپس کر دینا بائع کو مبیع کا بغیر کسی عوض کے مالک بنانا ہوگا، اور بلا عوض مالک بنانا تبرع و احسان ہے، اور عبد معزون تبرع و احسان کا مجاز نہیں ہوتا ہے، یعنی اسے اس کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے اسے مبیع واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور جب مبیع واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا تو اس کا خیار باطل ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7،
یہ ہیں کہ ایک ذمی کافر نے دوسرے ذمی کافر سے شرط خیار کے ساتھ شراب خریدی، پھر مشتری مدت خیار میں مسلمان ہو گیا، تو صاحبین کے نزدیک خیار مشتری کی صورت میں مشتری مبیع کا مالک ہو جاتا ہے، اس لیے ذمی مشتری مدت خیار میں شراب کا مالک ہو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ اپنے خیار کے تحت خریدی ہوئی شراب یعنی مبیع بائع کو واپس کرنا چاہے تو واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام یعنی مسلمان ہونا تملیک خمر شراب کا مالک بنانے کے لیے مانع ہے، یعنی مسلمان کسی کو شراب کا مالک نہیں بنا سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب مشتری مدت خیار میں مسلمان ہو گیا اور مدت خیار میں یہ شراب یعنی مبیع اس کی ملک میں داخل نہیں ہوئی تو اب یہ بیع ہی باطل ہو گئی، کیونکہ مشتری مدت خیار میں شراب یعنی مبیع کا مالک ہی نہیں ہوا تھا، اور اب مسلمان ہو جانے کے بعد خیار کو ساقط کر کے اگر مالک بننا چاہے تو نہیں بن سکتا، کیونکہ اسلام تملک خمر کا مالک بننے سے مانع ہے، یعنی مسلمان شراب کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ طلبہ عزیز، یہ تقریباً 7 مسائل تھے جو اس اصل پر متفرع تھے کہ خیار شرط اگر مشتری کو حاصل ہو تو مدت خیار میں مبیع مشتری کے ملک میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک داخل ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ ان 7 مسئلوں کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔